لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قصیدہ برد شریف. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق سے آیات کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے مجھ پر توکل کیا، اللہ پاک فرماتا ہے علی اللہ فہو حسبہ، میں اسے کافی ہو جاتا ہوں. آج کا موضوع ہے توکل الی اللہ، اللہ پر توکل کرنا. اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس سے پہلی والی آیت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو مجھ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، میں اسے ایسی جگہ سے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کہے گا کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ جاؤں گا، اپنی جاب پر جاؤں گا تو مجھے وہاں سے منتھلی سیلری وغیرہ ملے گی،
ایک طرف تو آسرا ہے کہ یہاں سے کام کے عوض پیسے ملنے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو مجھ پر توکل کر لے تو پھر میں اس کی ایسی مدد کرتا ہوں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتا نا کہ جس کو سیلری مل رہی ہے اس کے تو گمان میں ہے کہ پہلی تاریخ ہوگی تو اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے، یہ گمان ہے۔ لیکن ایک بندے کا گمان ہی نہیں ہے، کہیں سے آسرا ہی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اسے ایسی جگہ سے عطا کروں گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو گیا، لیکن اللہ پر توکل کرنی ہے۔ موضوع بھی توکل ہے، اللہ پر بھروسہ۔ توکل کا مطلب بھروسہ، یقین۔ اللہ پر یقین کرنے کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے، ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات، رزق میں برکت کا ایک ذریعہ اور ہے۔ قرآن پاک میں رب فرماتے 13ویں سپارے میں سورۃ ابراہیم میں، لَئِن شَكَرْتُمْ، جب تم میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے تو وہ نعمت میں تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا۔ رزق میں برکت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ مثلا پانی پیا، پانی تو پینا ہی ہے، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، توجہ سے سنیں۔ پانی پیا، پانی پیے بغیر گزارا نہیں ہے، پانی لازم ہے۔ دنیا کے تمام مشروبات آپ پی لیں، حلال، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی جب تک پانی آپ نہ پیئیں۔ مہنگے سے مہنگا جوس لے کر آپ پی لیں، لیکن آپ کی پیاس بجھانا ہے تو وہ پانی نے بجھانا ہے۔ اب پانی تو پینا ہے، اب پانی پیا نا تو پانی کی سنتوں میں چھٹی سنت ہے شکر الحمدللہ پڑھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پانی کی 6 سنتیں: بیٹھ کے پینا، دیکھ کے پینا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، 3 سانس میں پینا، پانی پینے کے بعد شکر الحمدللہ پڑھنا۔ یہ چھٹی سنت کیوں رکھی گئی کہ پانی پینے کے بعد جب بندہ سیراب ہو جاتا ہے نا، جسم کو ایک راحت ملتی ہے پانی پینے کے بعد، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مالک کیسی پیاری نعمت ہے جو تو نے ہمیں فری میں عطا کی ہے، اب شکرانہ ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ صرف کھانا کھانے کے بعد نہیں، پانی پینے کے بعد بھی شکرانہ ادا کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے کے بعد بھی شکرانہ ادا کرنا ہے۔ سو گئے، نیند آئی، سکون کی نیند، سو گئے، اٹھے، شکرانہ ادا کریں، مالک تیرا شکر۔ ورنہ کئی لوگ ہیں بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے، نوکر چاکر ان کے آگے پیچھے گھومتے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔ دنیا کی ہر دولت ان کے پاس ہے، نیند نہیں ہے، پیسہ ہونے کے باوجود نیند خرید نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، قرآن میں رب فرماتا ہے خود اسی 13ویں سپارے میں،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں میں نے تمہیں، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا سورہ رحمان میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، لیکن انسان ناشکر ہے۔ تھوڑا سا ہاتھ میں درد کیا ہو جائے، تھوڑا سا کوئی تکلیف کیا آ جائے تو ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ بلکہ یہ جو ہماری آنکھ ہلتی ہے نا، یہ جو پلک جھپکنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا امیر ترین انسان، 79 امیر ترین، اس کے پاس یہ اعزاز تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار امیر ترین بندہ، لیکن اس کی آنکھ ہے نا یہ جھپکتی نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے پوچھا آپ کی کیا تمنا ہے؟ اگر آپ کو کوئی تمنا پیش کی جائے کہ آپ پیش کریں، کہتا ہے میری ایک تمنا ہے، ساری دولت لے لی جائے، یہ آنکھ کا جھپکنا درست ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتے تھے؟ ٹیپ لگاتے تھے، جیسے بلڈنگ دکان کا شٹر کھولتے ہیں نا، شٹر کی طرح یوں کر کے اس کو چپکاتے تھے، اور رات کو سونا ہوتا تو کھولتے تھے۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے۔ اب آئیں موضوع کی طرف آتے ہیں، بات کہیں اور نکل گئی۔ لئن شکرتم، آپ ہر بات پر اللہ کا شکرانہ ادا کریں، اور صرف کھانے پینے پہ نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے نماز کی دولت دی ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد شکرانہ پڑھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کروڑوں لوگ ہیں، اربوں مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہم خود دیکھتے ہیں مسجد کے گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مسجد کے گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اندر آنے کی توفیق نہیں ہے، اس گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو 5-5 6-6 8-8 گھنٹے بیٹھیں گے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں۔ تو جو مسجد میں آ رہا ہے اللہ کا اس پر احسان ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی شکرانہ پڑھے۔ اور ہمارے بزرگ نے بڑی پیاری بات دی، جب بھی محفل کراتے تھے نا، ماہانہ ہو یا سالانہ، کہتے تھے بھائی سنو 11 بار شکر الحمدللہ پڑھو۔ کہتے یار یہ تو ہم نے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے، اس پر بھی ہم شکر الحمدللہ پڑھیں۔ فرماتے تھے اس وجہ سے پڑھو کہ اللہ پاک اس نیکی میں تمہیں اور برکت دے، اور اس نیکی میں تمہیں استقامت عطا کرے۔ کئی لوگ نماز پڑھنے آتے، تھوڑے دنوں کے بعد بھاگ جاتے، پھر آتے پھر بھاگ جاتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ استقامت کی دعا نہیں کرتے۔ تو صرف کھانا پینا نعمت نہیں ہے، یہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ رات کو محفل میں بیٹھے درود شریف کی کھڑے ہو، شکر الحمدللہ، مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ ہم سے نیکی لی، کیونکہ کوئی خود نیکی بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو رزق میں برکت کا ایک ذریعہ علماء نے بتایا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور رہی اللہ کی کس کس نعمتوں کو ہم شمار کریں، سب سے زیادہ ہماری ضرورت کیا ہے زندگی میں، اگر سوال کیا جائے تو جواب بھی میں ہی دے دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ ضرورت آکسیجن ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پتہ ہے دن میں پتہ نہیں کتنی بار ہم سانس لے لیتے، 24 گھنٹے میں یہ مشین ہماری کتنی مرتبہ گھومتی رہتی ہے۔ اگر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے
اگر یہ آکسیجن والا سسٹم، جیسے آج گیس نہیں ہے تو سلنڈر لگانا پڑتا ہے، اگر یہی زندہ رہنے کے لیے سلنڈر سسٹم ہوتا تو روز کتنے سلنڈر بھرانے پڑتے ہمیں، کتنی تکلیف ہوتی. لیکن اللہ پاک نے یہ ہوا ہمارے لیے فری کر دی. جتنی کھلی فضا میں جاتے اتنا یہ ہوا ہمیں اچھی لگتی ہے، جتنی اچھی فضا میں جاتے یہ ہوا ہمیں اتنا فائدہ پہنچاتی ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. اس کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت پانی. یہ پانی اللہ نے کتنا آسان کر دیا. آسمان سے بھی پانی آتا ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے، چشموں سے بھی پانی پھوٹتا ہے، پہاڑوں سے بھی پانی نکلتا ہے، برف پگھلتی ہے تو اس سے بھی پانی ملتا ہے. اللہ پاک نے دریاؤں کے ذریعے بھی پانی رکھا، سمندر کے ذریعے بھی پانی رکھ لیا. یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف سے کتنی سہولتیں ملی ہیں. اگر یہ پانی کا گلاس اگر 100 روپے کا ہوتا روز، اور گرمی کی شدت میں پتہ نہیں کتنے گلاس پیتے، ابھی آج کل تو ٹھنڈ جیسا ہے، ٹھنڈ کی طرف جا رہے ہیں تو مشکل سے 2 3 4 گلاس دن میں پیتے ہوں گے. لیکن گرمی میں کم از کم ایک آدمی 7 8 9 10 11 12 گلاس پانی کے پیتا ہے. تو یہ پانی جیسی نعمت فری اللہ پاک نے کر دی. یہی نہیں، اس کے بعد خورد و نوش کی جو چیزیں کھانے پینے کی، چاہے وہ سبزی کی صورت میں ہو، چاہے وہ دال، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہو، چاول کی صورت میں ہو، اللہ پاک نے یہ نعمتیں بھی ہمیں ان گنت عطا فرمائی ہے. جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے، نئے موسم کی سبزیاں، نئے موسم کے پھل پیارے پیارے خوبصورت رنگوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد بندے کی ضرورت رہائش، اس کے بعد لباس وغیرہ وغیرہ. لیکن بات آتی ہے اللہ توکل پر، اور مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان یاد آتا ہے. آقا کریم کا فرمان کہ بندہ پرندوں جیسا جب اللہ پر توکل کر لینا. پرندے، اچھا پرندوں کو کہیں جاب پہ نہیں جانا ہوتا، نہ پرندوں کو آفس جانا ہوتا ہے، نہ پرندوں کو کہیں دکان پہ بیٹھنا ہوتا ہے، نہ پرندوں کو مدرسہ پڑھانا ہوتا ہے، نہ پرندوں کو نماز پڑھانی ہوتی ہے، نہ پرندوں کو اذان دینی ہوتی ہے. الغرض پرندے رات کو سوتے بھوکے ہیں، جب سو جاتے تو صبح تک ان کو بھوک لگتی ہے. جب صبح اٹھتے اور ان کو کہیں جاب پہ بھی نہیں جانا، کہیں سے پیسے بھی نہیں ملنے کہ پیسے ملیں گے تو بازار سے جا کر دانا پانی لے کر کھا لیں گے. اب ان کو کہیں جانا بھی نہیں ہے، صبح اٹھے ہیں تو بھوکے بھی ہیں، اب نکلے ہیں تلاش رزق میں. لیکن ہر پرندہ جب شام کو اپنے گھر لوٹتا ہے تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا بندہ پرندوں کے مانند اللہ پر بھروسہ کر لے، توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. اللہ پر توکل بھروسہ تو کر کر دیکھیں، پھر رب کا وعدہ ہے کہ میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. رہی بات، ہر پرندہ ایک جیسا نہیں کھاتا. چڑیا کی اپنی خوراک ہے، چرند پرند شیر کی اپنی خوراک ہے. شیر اپنے حساب سے شکار کر کے کھاتا ہے. روز ہم تو ہفتے 15 دن مہینے میں مشکل سے گوشت اتنا مہنگا ہو گیا، پاؤ آدھا کلو لا کے کھا لیتے ہوں گے ہفتے 15 دن میں. لیکن اللہ کی شان تو دیکھیں،
شیر ہر روز ہزاروں کی تعداد میں ہے، ٹنوں منوں ان کو روز اللہ پاک گوشت کھانے کو دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس، وہ یہ چنا دال باجرہ نہیں کھاتا، نہ وہ گوشت کھاتا ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک ہے سچے موتی، جس کی رقم بنتی ہے لاکھوں میں کروڑوں میں۔ سچے موتی اس کی خوراک ہے۔ اور یہ ہنس دو چار نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کرۂ ارض پر ہنس جانور بستے ہیں۔ آج اگر کسی بڑے حکیم کے پاس جائے نا تو حکیم طبیب وہ ایک مشورہ دیتا ہے کہ سچے موتی کا پاؤڈر لے آؤ۔ ہزاروں روپے لاکھوں روپے دینے کے بعد بندے کو شک ہوتا ہے، اتنا سا پاؤڈر دوائی میں ڈلتا ہے۔ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں اس میں سچے موتی کا پاؤڈر ڈلتا ہے، حکیم ڈالتے ہیں۔ ہزاروں روپے دینے کے بعد بندہ شک اور شبہات میں ہوتا ہے کہ وہ سچے موتی کا پاؤڈر ہے، کہیں ایسا تو نہیں، ملاوٹ تو نہیں۔ لیکن رب کی عظمت پہ قربان نہ جائے کہ آج ہزاروں روپے دے کر بندہ پھر بھی شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ہنس جانور یہ دن میں پتہ نہیں کتنے سچے موتی خوراک کی صورت میں کھا لیتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ امرود دیکھ لیں، آج کل امرود کا موسم ہے۔ یہ جو ہمارے کو امرود ملتا ہے یہ تو بالکل سی اور ڈی کلاس کا ملتا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں تھرڈ کلاس۔ جو امپورٹ جو باہر جاتا ہے نا، جو باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، وہ مال تو ہم تک آتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر رب کی شان دیکھیں کہ طوطا جس امرود پر اپنی صرف چونچ مارتا ہے، اس کو چونچ مار کے بڑی غذا ملتی ہے، اس کو ایک جسمانی قوت ملتی ہے، یہ رب کی طرف سے کہ طوطا امرود پر صرف اپنی چونچ مارتا ہے۔ یہ جو ایکسپورٹ کوالٹی کا جو مال جو باہر جاتا ہے نا، وہ جس پر امرود پر طوطا اپنی چونچ مارتا ہے، وہ ایکسپورٹ کولے سے بھی لاکھوں درجے وہ امرود اللہ کی شان دیکھے کہ وہ اس سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ رب تعالیٰ نے زندگی میں جس کو پیدا کیا تو پھر اس کے روزی کے ذرائع کیسے اللہ نے مہیا کیے۔ اللہ پر توکل کی بات چلی تو حضرت رابعہ بصری کا واقعہ جب نظر سے گزرتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ہمت ہار جاتے، ہمت نہ ہاریں، مانگتے رہیں۔ جو چیز آپ جائز سمجھتے ہیں وہ رب سے مانگتے رہیں، اور دعا مانگنا ضائع نہیں ہے۔ دعا کے 3 فائدے۔ کئی لوگ آتے ہیں، میں تو اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی۔ آپ کو لگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی۔ دعا کے 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، ابھی وہ آپ کو نہیں دے رہا، اس کی مرضی، لیکن دعا کی برکت سے اس کے بدلے آپ کو کئی چیزیں اور مل جاتی ہیں۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، دعا مانگ رہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن دعا کا فائدہ، آپ پر کوئی مصیبت آنی تھی، وہ دعا کی برکت سے مصیبت ٹل گئی۔ اگر یہ دونوں کام آپ نے نہیں دیکھے تو تیسرا بڑا فائدہ، کل قیامت کے دن جو دعائیں کی ہے نا، رب حکم دے گا، فرشتوں اس کی دعائیں لے آؤ، آج دعاؤں کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ تو آقا کریم فرماتے بندہ تمنا کرے گا، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج قیامت کے دن ساری دعاؤں کا مجھے اجر ملتا۔
تو دعا ہر صورت میں فائدے مند ہے۔ حضرت رابعہ بصری، عقیدہ دیکھیں، بھروسہ دیکھیں۔ گھر میں مہمان آ گئے، خادمہ سے کہا، کیونکہ بزرگوں کا یہ ایک معمول ہے، جس بزرگ کو بھی دیکھ لیں وہ کھانا کھلانے کو پسند کرتے۔ غوث پاک کو دیکھ لیں، غوث پاک جو بھی مہمان آتا کھانا کھلاتے۔ یہ زندگی میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، آج دنیا سے چلے گئے، آج اللہ ان کے نام پر لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ جگہ جگہ 11ویں شریف ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ بتانا یہ کہ رابعہ بصری کے پاس کچھ مہمان آئے، بہت بڑی بزرگ ہیں۔ اللہ نے خواتین میں جو بزرگ کی تقسیم کی، اس میں ایک حضرت رابعہ بصری کا نام آتا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ گھر میں مہمان آ گئے، خادمہ سے فرمایا ان کو کھانا کھلاؤ، مہمان آئے فوراً کھانا کھلاؤ۔ خادمہ کہنے لگی گھر میں صرف ایک روٹی ہے اور مہمانوں کے لیے کم از کم 7-8 روٹیاں چاہیے، کم از کم 10 کے قریب روٹیاں ہوں تو پھر مہمانوں کے آگے رکھ سکتے ہیں۔ گھر میں ہے ہی ایک روٹی، اب ایک روٹی تھی، مہمان آ گئے۔ اب جب یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا، خادمہ سے کہا یہ روٹی اللہ کے نام پر خیرات کر دو، دے دو، کسی کو کھلا دو۔ وہ روٹی کھلا دی گئی۔ اللہ پر توکل دیکھیں، یعنی بھروسہ دیکھیں۔ مہمان آئے، کھانا کھلانا ہے، ایک روٹی تھی وہ بھی اللہ کے نام پر دے دی، خیرات کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا من دق الباب، کون ہے آنے والا، کون ہے، پوچھا جائے۔ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، انہوں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے ٹرے لی، تھال لیا، حضرت رابعہ بصری کے سامنے پیش کیا، کہا کھانا آیا ہے، کوئی غلام لے کر آیا ہے۔ آپ نے کپڑا ہٹایا، روٹیاں گیندی، 4 روٹیاں تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ غلطی سے ہمارے پاس آ گیا، واپس کر دو، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ واپس کر دیا۔ اللہ پر بھروسہ یاد رکھیے گا، واپس ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، کہا کون؟ کہا فلاں کا غلام، کھانا لے کر آیا ہوں۔ تھال لیا، کپڑا ہٹایا، حضرت رابعہ بصری روٹیاں گننے لگی، 6 روٹیاں تھی۔ کہا نہیں، یہ بھی کھانا ہمارا نہیں ہے، واپس کر دو، غلطی سے آ گیا ہے۔ واپس کر دیا، 4 بھی واپس، 6 بھی واپس۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہا غلام ہے، کھانا لے کر آیا ہے۔ کہا آنے دو۔ تش پکڑا، کپڑا ہٹایا، روٹیاں گیندی تو روٹیاں نکلی 10۔ کہا یہ ہمارا کھانا ہے، یہ لے لو، لاؤ مہمان کو کھلا دو۔ اللہ پر بھروسہ دیکھے۔ خاتمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ خاتمہ نے سوال کیا کہ وہ پہلے والے بھی تو کھانا آپ ہی کے لیے لائے تھے، کسی اور کا نام تو نہیں لے رہے تھے، آپ نے پہلا کھانا بھی واپس کر دیا، ہمارا نہیں۔ دوسرا بھی واپس کر دیا، ہمارا نہیں۔ تیسرا آپ نے لے لیا۔ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی دل کے کانوں سے سنیے گا، جس کی سمجھ میں آئے اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہہ کر ایک کے بدلے جمعے کا دن 70 نیکیاں لے لیجئے گا، کیونکہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ جو 2 کھانے آئے تھے وہ بھی تو آپ ہی کے تھے، آپ نے واپس کر دیے۔ آپ نے فرمایا رب کا وعدہ ہے کہ رب فرماتا ہے میرے لیے تم 1 دو، میں 1 کے بدلے 10 دوں گا۔ وہ کھانا رب نے ہی بھیجا تھا، 4 روٹیاں بھی رب نے بھیجی تھی،
6 بھی رب نے بھیجی تھی، لیکن میں نے رب سے عرض کی مالک تیرا وعدہ ہے، تو 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، تو جب تک 10 روٹیاں نہیں دے گا تیری بندی روٹیاں وصولی نہیں کرے گی۔ بھروسہ دیکھے، بھروسہ، 4 بھیجی نہیں لی، 6 بھیجی نہیں لی، 10 لی۔ تو ہمارا بھی یہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو مسجد میں چندہ دیتے ہیں نا، بھروسے سے دے، 10 روپے دے رہے اللہ 100 روپے دے گا، 100 دے رہے 1000 دے گا۔ اللہ کے نام پر جب بھی دے توکل اللہ کر کے دے، اور رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے 1 کے بدلے 10 دوں گا، اور وہ دیتا ہے، لیکن وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا، تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی، وہاں سے تمہیں میں رزق عطا کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں توکل اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔